السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ تمام دیش واسیوں کو، تمام اہل وطن کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ پیارا ہندوستان، ہمارا یہ محبوب وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اسی وجہ سے 15 اگست کو پورا ہندوستان آزادی کے جشن میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے ان تمام بزرگوں کی، اپنے ان تمام بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے لہو سے اس وطن عزیز کو سرسبز اور شاداب کیا۔ آزادی کا مل جانا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ غلامی کی زندگی گزارے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ آزادی کی زندگی گزارے، اس کی زندگی آزاد ہو۔ تو اس موقع پر ہمیں اپنے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت ملی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فضولیات کے اندر لگے، ایسے کام کریں جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو۔ اس تاریخی دن کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 2 رکعت بطور شکرانے کے ادا کریں اور آخر میں اللہ سے دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے، اپنے اس وطن عزیز کے لیے، اپنے اس محبوب ہندوستان کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ انسان جب اللہ سے دعائیں کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی فضاؤں کو بدل دے گا اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے گا، اس کی رحمتیں اتریں گی۔ تو اس وجہ سے اس مبارک دن کے اندر آپ کو 2 رکعت بطور شکرانے کی ضرور پڑھنی ہے۔ میرے دوستو، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے کیسے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، کیسے اپنا لہو دے کر اس ملک کو سرسبز اور شاداب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو چند نام معروف ہیں جو بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں، یقیناً ان ناموں کا یاد رہنا بھی ضروری ہے۔ وہ نام اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی یاد ہے، ہمارے جوانوں کو بھی یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ہماری خواتین کو بھی یاد ہے، یاد ہونے بھی چاہیے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمیں اپنوں کے نام یاد نہیں ہیں، اپنے بزرگوں کے، اپنے علماء کے نام یاد نہیں ہیں جنہوں نے اس دیش کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ آج ہمیں ان کے نام یاد نہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو نام یاد نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسلم قوم کو ہی یاد نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے چند اکابرین، چند بزرگوں کے نام آپ کو بتاؤں کہ کیسے انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 15 اگست اور اس سے چند دن پہلے تک لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، خون بہا، کچھ جانے گئے، کچھ ہاتھ پیر ٹوٹے اور ملک آزاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کے چنگل سے اس ملک کو بچانے کے لیے، ان کے فتنوں سے اور ان کے شر سے
اس ملک کو تحفظ دینے کے لیے، اس ملک کو محفوظ کرنے کے لیے پورے 200 سال کا عرصہ لگا، پورے 200 سال کا عرصہ۔ آج ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ چند دن لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے اور ملک آزاد ہو گیا۔ 200 سال، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 200 سال کے ایک لمبے عرصے میں کتنی جانیں گئی ہوں گی، کتنا ظلم ہوا ہوگا اور کتنا خون بہا ہوگا۔ شروع سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ملک پر قبضہ کس نے کیا، کیسے قبضہ ہوا، اس کی پوری تاریخ کیا ہے، کیسے ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔ شروع سے بات کرتے ہیں۔ انگلینڈ جس نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمایا اور اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا، یہ انگلینڈ اور ہالینڈ یہ دو ملک تھے، ان دونوں کے آپس میں تجارتی تعلقات تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ کسی بات کو لے کر ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے، کشیدگی ہو گئی۔ ہالینڈ نے صاف منع کر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ اب تجارت نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ سے صاف کہہ دیا کہ اب آپ ہمارے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ اب انگلینڈ کو ایک نئی منڈی چاہیے تھی، نئی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنی تجارت کرتا، چنانچہ اس نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ ہندوستان پر اس وقت جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ انگلینڈ سے ایک وفد آیا اور اس نے جہانگیر بادشاہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ ہم آپ کے ملک کے اندر اپنی تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہیے۔ جہانگیر بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر یہ اس ملک میں کتنا فساد مچانے والے ہیں اور کتنی خوریزی کرنے والے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ بھئی آپ تجارت کر لیجیے۔ انہوں نے تجارت شروع کی۔ 1601 کے اندر ان کا پہلا جہاز تجارتی مال سے بھرا ہوا گجرات کے سورت شہر میں پہنچا۔ پہلا جہاز 1601 کے اندر سورت شہر کے اندر پہنچا۔ اب یہ تجارت کرنے لگے، روز بروز ان کی تجارت ترقی کرنے لگی۔ 1612 کے اندر انہوں نے سورت شہر کے اندر ایک کمپنی ڈالی جس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ہم بات سنتے رہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں، تو انہوں نے ایک کمپنی ڈالی اور اس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی 1612 کے اندر۔ اب ان کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ ان کی تجارت پورے ملک کے اندر پھیل چکی تھی، پورے ملک کے اندر۔ جیسے جیسے ان کی تجارتیں بڑھ رہی تھی ویسے ویسے یہ لوگوں کے قریب آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان والوں کا مزاج کیسا ہے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے اور ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں مختلف ریاستیں ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی مراٹھی ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی بہاری ہے، کوئی مغل ہے، کوئی شہزادہ ہے، کوئی راجپوت ہے، سب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو ان شیطانوں نے کیا کیا، ان کو آپس میں مزید ورغلانا شروع کر دیا، مزید لڑوانا شروع کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی آگ لگانی شروع کر دی جس سے یہ آپس میں لڑنے لگے، اپنا پتہ نہیں بتاتے تھے، ایسی چال چلتے تھے جس سے یہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ 1707 کے اندر اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے جہانگیر بادشاہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر انہوں نے ان جہازوں کے اندر جن میں ان کا تجارتی مال آیا کرتا تھا ان میں
ہتھیار سپلائی کرنے شروع کر دیے. کام شروع ہو چکا ہے, ہتھیار سپلائی کرنے شروع کر دیے اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگی. اور وہ سارے ہتھیار انہوں نے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر جمع کرنے شروع کر دیے جو ہم نے پہلے بتایا, جو انہوں نے 1612 کے اندر تعمیر کی تھی. اسی کے اندر ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیے. اب جب یہ اچھے سے اندر سے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے پورے ہندوستان کو اچھے سے جانچ لیا, دیکھ لیا, تو انہوں نے اب ایک ارادہ بنا لیا کہ اب ہمیں ہندوستان کے کسی شہر پر حملہ کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے پہلا حملہ بنگال کے شہر کولکاتہ پر کیا. اس وقت کولکاتہ کے اندر جس کی حکومت تھی وہ نواب سراج الدولہ, سبھی جانتے ہیں نواب سراج الدولہ کو تو سبھی جانتے ہیں. نواب سراج الدولہ کے نانا کی حکومت تھی. انگریزوں نے جب ان کا مقابلہ کیا تو نواب سراج الدولہ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا. نواب سراج الدولہ کے نانا نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کی اس لڑائی کو ناکام بنا دیا اور خود فاتح بن گئے. انگریز یہاں ناکام ہو گئے, ہار گئے. دوسرا حملہ بھی انہوں نے جب کیا, جب بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ کی خود حکومت تھی, دوسرا حملہ انہوں نے پھر کیا. اس موقع پر نواب سراج الدولہ کا جو ایک وزیر تھا اس نے غداری کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواب سراج الدولہ اس جنگ کے اندر ہار گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے اس قدر فساد مچایا, اس قدر خون ریزی کی, صرف ایک جنگ کے اندر 2 لاکھ علماء کو شہید کر دیا گیا. 2 لاکھ علماء. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب 2 لاکھ علماء شہید ہو گئے تو عوام کا کیا حال ہوا ہوگا, عوام کس قدر شہید ہوئی ہوگی, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور انہوں نے وہ لوٹ مچائی, انہوں نے وہ فساد برپا کیا کہ 7 پانی کے جہاز بڑے بڑے ان کو سونے سے بھر کر انگلینڈ روانہ کیا. 7 پانی کے جہاز سونے سے بھر کر انگلینڈ کی طرف روانہ کیا. جب انگلینڈ کے لوگوں نے ان جہازوں کو دیکھا کہ اس قدر سونے سے بھرے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا, کیا پورے ہندوستان کو لوٹ لائے, کیا تم پورے ہندوستان کو لوٹ لائے. انہوں نے کہا نہیں, ابھی تو ایک ہی شہر لوٹا ہے, ابھی تو ہم نے ایک ہی شہر لوٹا ہے, ابھی تو بہت لوٹنا باقی ہے. میرے دوستو, ہمارے ملک کو ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں کہا جاتا تھا, ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں کہا جاتا تھا. آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ایک ہی شہر سے وہ سونا لوٹ کر لے گئے, تو پھر پورے ملک کے اندر کتنا سونا ہوا. یہ پورے اپنے اندر ناپاک ارادے کر چکے تھے, رکھ چکے تھے. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ان کے ناپاک ارادوں کو بھانپ چکے تھے. انہوں نے خطوط بھی لکھے, انہوں نے ہندوستان کے کئی بڑے لوگوں سے بات بھی کی کہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں, لیکن کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا. ابھی سب اپنی موج مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں, سب آپس میں لڑ رہے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے انگریزوں کے مقابل کون آیا, مسلمان تھے. دوسری مرتبہ میں کون آیا, وہ بھی مسلمان تھے. اب تیسری مرتبہ میں بھی کون آئے گا, وہ بھی مسلمان ہے. آج جن کو غدار کہا جاتا ہے, جن کو کرایہ دار کہا جاتا ہے, ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اتہاس پڑھیے. اس ملک کی خاطر سب سے زیادہ جس کا لہو بہا ہے وہ مسلمان ہے. سب سے پہلے انگریزوں کا جنہوں نے مقابلہ کیا ہے وہ مسلمان ہے.
سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی 1782 میں، 83 میں، پھر 84 میں انگریزوں سے لگاتار جنگیں ہوئی، پھر 1792 کے اندر ایک اور جنگ ہوئی جس میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ جوان بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے کون دیکھنا چاہتا ہے؟ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور ادھر جو آج ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ ان کی غلامی میں لگے ہوئے تھے، وہ ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، وہ ان کی چاپلوسی کر رہے تھے، اور ادھر ہمارے بچوں کو شہادتیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کر رہے تھے اور خوشی خوشی کر رہے تھے۔ 1799 کے اندر پھر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے 5ویں جنگ ہوئی۔ انگریزوں نے کہا، انگریزوں کا ہدف یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا جائے یا ان کو پکڑ لیا جائے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وزیر نے ان کے ساتھ غداری کی، جس کی وجہ سے یہ انگریزوں کی قید میں آ گئے۔ انگریزوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات کو واپس لے لیں، اگر آپ ہمارے مقابلے سے ہٹ جائے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے قابل ہے، جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ آج بھی ان کا یہ جملہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ ان کے سامنے بزدلی نہیں دکھائی، ہتھیار نہیں ڈالے، سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا، ملک کو نہیں بیچا، بلکہ یہ کہا اگر میری جان جا رہی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر یہ وطن میرا لہو مانگ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میرے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میرا ہدف، میرا مشن ایک ہی ہے، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے پکڑ لیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، انگریز گورنر اس لاش کے پاس آیا اور کہتا ہے، اس قدر خوف تھا انگریزوں کے اوپر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ اسی لائن سے اندازہ کر سکتے ہیں کیسا باہمت انسان تھا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور جو قربانیاں آپ نے دی ہے اس کا بہترین بدل عطا فرمائے کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو جانے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور انگریز آ کر یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، اب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں، جس سے ہمیں خطرہ تھا وہ جا چکا ہے۔ پھر 1803 کے اندر انگریزوں نے دہلی شہر پر حملہ کیا۔ اس وقت دہلی شہر پر جس کی حکمرانی تھی، شاہ ظفر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی تھی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ سے لڑیں، قتل و قتال کریں، خوریزی کریں۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے عہدے پر رہیے لیکن حکم ہمارے چلے، آپ اپنے عہدے پر رہیے لیکن جو حکم چلے گے وہ ہمارے چلے گے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ دہلی شہر کے اندر کتنا ظلم ہوا، کتنا فساد مچایا، کتنی لوگوں کی جانیں گئی۔ چاندنی چوک کے ہر درخت پر علماء کی، مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، اتنا زیادہ انہوں نے فساد مچایا۔
بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے گلے کاٹ کر ان کے سامنے تشتریوں میں پیش کیا گیا۔ تشتریوں میں کسی کے بچوں کی گردنیں کاٹ کر اگر پیش کیا جائے تو اس بوڑھے باپ کی عمر کیا گزری ہو۔ ایسے ہی یہ ملک آزاد نہیں ہوا، بڑی قربانیاں دی گئی ہے، بڑا خون بہایا ہے۔ جب انگریزوں نے خوب فساد مچایا، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ تھا کہ جو امام تھے انہوں نے مصلے چھوڑ دیے، جو مدارس کے اندر مدرسین تھے انہوں نے مدرسوں سے استعفے دے دیے، اور جو مسلم نوجوان کاروبار میں تجارتوں میں مصروف تھے انہوں نے اپنی ان تمام مصروفیتوں کو چھوڑ دیا، اور صرف ایک ہی نعرہ تھا، انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا جائے۔ ایک ہی مشن تھا، اپنے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ مولانا صادق صاحب کالا پانی کے اندر اپنی ایک کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ قید کیا گیا، ہمیں ایسی جگہ انگریزوں نے رکھا کہ نہ وہاں ہم صحیح سے بیٹھ سکتے تھے، نہ صحیح سے کھڑے ہو سکتے تھے، اور ایسی نوکیلی جگہ تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پیروں سے لہو جاری تھے۔ ایسی جگہ پر ہمیں رکھا گیا، مختلف صعوبتوں سے گزارا گیا، مختلف اذیتوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن ہم نے کبھی انگریزوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ پھر 1857 کے اندر باقاعدہ شاملی کے میدان میں علماء کی اور انگریزوں کی آپس میں منظم طریقے سے جنگ ہوئی، جس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی جنگ کے اندر گولی لگی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سہارنپور کی جیل کے اندر قید کر دیے گئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اور مختلف علماء نے، ہر مسلک کے علماء نے، تمام مسلمانوں نے مل جل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں سب کا نام لینا تو ممکن نہیں ہے، مجھے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے، اٹھائیے۔ ہم نے اس ملک کے لیے وہ کچھ کیا ہے جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا اور جسے تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ قید کے اندر تھے اور انگریز آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا فتویٰ واپس لو، آپ صرف یہ کہہ دو کہ جو انگریز کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ حضرت نے کیا کہا؟ میرا جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، بھلے ہی تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی اتار دو، لیکن میں آخر تک یہی کہتا رہوں گا، انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ آج کچھ نفرت کے پجاری یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہیں اپنے اس ملک کی وفاداری کا ثبوت دیں۔ ہمیں اس ملک کے ذرے ذرے سے محبت ہے، یہاں کی مٹی سے محبت ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی قربانیاں دیں گے۔ ایک انگریز ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے خمیر میں، اس کے خون میں ہندوستان کی ایسی محبت ہے کہ اگر اس کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ سے انگریزوں کی نفرت کی بو آئے گی، ہندوستان کی محبت کی بو آئے گی۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھنا، اس ملک کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہاں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ گلشن ایسے ہی آباد رہے، تو پھر اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا اور نفرت کے پجاریوں کو اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ
گلشن اسی طریقے سے آباد رہے تو پھر ہمیں اسی طریقے سے آپس میں پیار محبت سے رہنا ہوگا۔ ہمیں اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ یہاں آزاد رہیے، کھل کر رہیے، آپ اپنے مذہب کے اندر، اپنے معاملات کے اندر بالکل آزاد ہیں۔ ہمیں کسی کو یہ ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا نہیں۔ ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کے اس تاریخی دن کے اندر اپنے تمام ہندوستانی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ذہانت سے، اپنی ذکاوت سے، اپنی ذہنی فکر سے، اپنی جان مال سے ان تمام لوگوں کے خلاف آواز بلند کیجیے جو لڑانے کی بات کرتے ہیں، جو ظلم کی بات کرتے ہیں، جو فساد کی بات کرتے ہیں، اور یہ آواز اس وقت تک بلند کرتے رہیے جب تک یہ ملک ان فسادیوں سے پاک نہیں ہو جاتا، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، تعصب کے شکار بنتے رہے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے، جھنڈ کی شکل میں موب لنچنگ کرتے رہے اور اسی طریقے سے جوانوں کو مارتے رہے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہ ملک پھر غلامی کی زنجیروں میں جھگڑا جائے گا، یہ پھر ملک اسی تاریخ کو دہرائے گا جو انگریزوں کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج عہد کریں کہ ہم سب مل کر رہیں گے، یہاں سب برابر کے حصے دار ہیں، سب نے قربانیاں دی ہے، سب نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خوب پلے پھولے، خوب ترقی کرے، تو ہمیں یہاں مل جل کر رہنا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے چلنا ہوگا، اور آج اس آزادی کے دن میں یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت کی فضا ہے اور یہ جو ماحول خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ آزادی کے بعد اس طرح کی مجموعی طور سے بے چینی اور بے سکونی اور کرب والی حالت کبھی نہیں دیکھی گئی جو اس وقت ہندوستان کی بنی ہوئی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو درست بنائے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کی ترقی کے راستے ڈھونڈے، وہ ہندوستان کی ترقی کے راستے ڈھونڈے اور ہندوستان کو ترقی کے راستے پر ڈال دے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات رکھے کہ ہمیں جاب کی تلاش ہے، ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کاروبار کے راستے کھولے۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں کہ چند ایشو بنا کر آپس میں لڑا دیا جائے، آپس میں جھگڑے کرا دیا جائے، مذہب کے نام پر جوانوں کو شہید کر دیا جائے۔ اس چیز کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن رہے اور یہ ملک ہمیشہ خوب پلے پھولے اور خوب ترقی کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ملک کو اللہ پاک تمام ناپاک ارادے رکھنے والوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔